بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی پلس میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت علی اکبر علیہ السلام کی، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کربلا میں آپ شہید ہوئے۔ حضرت امام علی مقام نے جب دیکھا کہ جملہ احباب و قربا اور بھائیوں بھتیجوں میں سے سب نے شہادت جام نوش فرما لیا ہے، آپ کے ساتھ بجز آپ کے 3 صاحبزادوں امام زین العابدین، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، آپ بہت علیل تھے، بیمار تھے۔ حضرت علی الاصغر ابھی شیر خوار تھے، دودھ پیچے تھے، بچے تھے، اور حضرت علی اکبر کی عمر، حضرت علی اکبر کی عمر شریف اس وقت 18 سال کی تھی۔ آپ نے خود بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی اکبر نے جب والد گرامی کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر حضرت امام سے لپٹ گئے اور عرض کی، ابا جان، آپ میرے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا، تم نہ جاؤ، یہ یزیدی کتے صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی سے تعارض نہ کریں گے، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت علی اکبر نے بہت اصرار کیا اور قسمیں دی تو امام علی مقام کو 4 اجازت دینی پڑی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے 18 سالہ حسین و جمیل جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنے دست مبارک سے اسلحے لگائے، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے بابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے سننے والوں کی توجہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کربلا کی طرف مبذول کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار کر چکے تو کہا، میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہوں تاکہ شفقت پدری کی وجہ سے اس میں ناکامی نہ ہو۔ کربلا کی دھرتی پر حضرت امام اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتے ہیں بلکہ خود اپنے ہاتھوں تیار کر کے اپنے بیٹے کی میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں اور ان کو قربان ہوتے اور لاشا لاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جو شکل و صورت میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، میدان جنگ میں پہنچے اور مبارز طلب فرمایا۔ اپنے مقابلے میں ان کو فرمایا کہ بھیجو یزیدی کتو، کوئی اپنا دلیر، کوئی بہت بھلوان آدمی میرے مکالمے میں بھیجو۔ لیکن یزیدی لشکر میں سے کوئی سامنے نہ آیا تو آپ نے خود ہی لشکر میں گھس کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے خود ہی لشکر میں گھس کر حملہ کر دیا اور
اشقیا کو درہم برہم کر دیا، اور کافی دیر تک لڑتے رہے، جب پیاس سے بے قرار ہو گئے، زبان خوش ہو گئی تو پلٹ کر ابا جان کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا ابت العطش، ابا جان پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ حضرت امام نے ان کے چہرے کے گرد و غبار صاف کیے اور اپنی انگشتری ان کے منہ میں ڈال دی، جس کے چوسنے سے انہیں تسکین ہوئی، اور پھر میدان میں آئے اور دشمن کو طلب فرمایا۔ عمرو بن سعد کے بار بار غیرت دلانے اور موصل کی گورنری کی لالچ میں طارق نامی ایک پہلوان آپ کے مقابلہ میں نکلا، لیکن حضرت علی اکبر نے ایسا کاری وار کیا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور ڈھیر ہو گیا اور جہنم رسیدہ ہو گیا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے جب اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں ان کا بھی کام تمام کر دیا، ان کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ ایک وار میں پہنچا دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھر تھرا اٹھا۔ اب یزیدیوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابلے میں آئے۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو ہزاروں سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور ان نابکاروں نے چاروں طرف سے آپ کو نرخے میں لے لیا اور اس چمنستان فاطمہ کے پھول کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرہ انور سے گرد آلود خون صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول لیں، ابا جان کا آخری دیدار کیا اور بھیشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام کربلا 144 روضۃ الشہداء، صفحہ نمبر 1327۔ اجازت چاہتا ہوں فقیر بابا سائی محمد عاشق حسین قادری، چشتی شمسی لاہور پاکستان، داتا کی نگری زندہ باد۔